السلام علیکم ناظرین، موجودہ حکومت کے دور میں جو سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے وہ مہنگائی کے اوپر کی جا رہی ہے، اور مہنگائی ہے کہ وہ قابو میں نہیں آ رہی۔ صوبائی حکومتیں بھی اس پہ قابو نہیں پا رہی، اور وفاقی حکومت کی طرف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہے۔ اور دوسری طرف جو پاکستان کے اندر مہنگائی کی بہت سی وجوہات قرار دی جاتی ہیں، لیکن ریسنٹلی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو کہ مختلف ایسوسیشنز کے یا کاروباری جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے گٹھ جوڑ کو مانیٹر کرتا ہے اور اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ کیا جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ کسی کارٹلائزیشن کے نتیجے میں یا مبینہ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ہو رہی ہیں یا مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی دو بڑے سکینڈل جو ہیں وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے وہ پکڑے ہیں اور سامنے لے کر آئے ہیں۔ ایک تو دودھ کی قیمتیں جو بالخصوص کراچی میں پچھلے 1-2 سالوں میں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور اگرچہ جو کراچی کی ضلعی انتظامیہ ہے اس نے دودھ کی قیمتیں جو ہیں وہ 90 روپے فی کلو مقرر کی تھیں، لیکن وہاں پہ کراچی میں دودھ جو ہے وہ 120 روپے تک فروخت ہوا، اور بعض علاقوں میں اس سے بھی زیادہ قیمت کے اوپر فروخت کیا جاتا رہا۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی جو پولٹری کی قیمتیں ہیں، انڈوں کی، مرغی کی، ان میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں بھی 19 جو کمپنیاں ہیں ان کا کارٹلائزیشن اور ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پکڑا ہے، جس کے اندر ہی مینپولیشن کی جاتی تھی اور گڑھ چوڑ کر کے قیمتوں کو بڑھایا جاتا تھا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں تاجروں کی یا جو مختلف انڈسٹریل ایسوسیشن ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے گٹھ جوڑ کرتی ہیں اور اپنی قیمتیں میں اتار چڑھاؤ کرتی ہیں، جب چاہتے ہیں قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کم کر لیتے ہیں۔ تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ کراچی میں جو دودھ کے حوالے سے سکینڈل ہے اس میں صرف 1 سال کا جو اگر ڈیٹا کمپائل کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا جی کہ کراچی میں جو یومیہ طور کے اوپر لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ 13 کروڑ روپے کا دودھ کی جو قیمتیں ہیں اس کو اوپر کر کے جو ہے کہ عام صارفین کو نقصان پہنچایا گیا، اور جس کی سالانہ مالیت جو ہے یہ 47 ارب روپے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دودھ والا مافیا ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اب جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی جو 3 یہ ڈیری ایسوسیشنز ہیں کراچی کی، انہوں نے آپس میں ایک گٹھ جوڑ کیا تھا، اور پھر وہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے قیمتوں میں جو ہے مینپولیشن کرتے تھے۔ جو 14 مارچ 2018 کو تمام میٹنگز ہوئی تھیں اور پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کراچی میں، تو اس میں دودھ کی سپلائی چین میں 3 بڑے اہم فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈیری فارمز والے ہیں جہاں پہ جانور پالے جاتے ہیں اور ان کے بعد وہاں سے دودھ جو ہے سپلائی کیا جاتا ہے۔ پھر ہول سیلر ہیں جو وہاں سے دودھ اٹھاتے ہیں اور پھر شہر کے مختلف علاقوں میں جا کے تیسرا جو ہے وہ ریٹیلر ہوتا ہے جو آگے گھروں تک پہنچاتا ہے یا فروخت کرتا ہے۔ تو ان 3 کے حوالے سے جو قیمتوں کا تعین کیا گیا تھا وہ تمام اخراجات نکال کر اور پروفٹ جو ہے کہ وہ دودھ میں پر کیجی نکال کر وہ 85 روپے ڈیری فارمز کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ہول سیلرز کے لیے جو ہے کہ وہ 88 روپے 75 پیسے، اور پھر ریٹیلر کے لیے جو قیمت مقرر کی گئی تھی وہ 94 روپے پر کیجی دودھ رکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کراچی میں 120 روپے کلو دودھ فروخت ہوتا رہا، اور اس میں جو 3 ڈیری ایسوسیشنز تھی کراچی کی وہ ملوث تھیں، انہوں نے واٹس ایپ گروپ کے اوپر آپس میں طے کر لیا کہ قیمت کم نہیں ہوگی، اور اس قیمت کے اوپر اگر کوئی عمل کرنا بھی چاہتا تھا ہول سیلر یا ریٹیلر تو پھر یہ جو ڈیری فارمز ایسوسیشنز کے لوگ تھے یہ اس کو دودھ کی سپلائی بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو قیمتیں بھی اوپر کرنا پڑی۔ تو یہ اتنا بڑا یہ سکینڈل ہے جس میں کہا جاتا ہے جی کہ 1 سال میں 47 ارب روپے عوام کی جیب سے اضافی لیے گئے۔ تو اس کا اب کون حساب دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات جو پولٹری کے شعبے کے اندر کارٹلائزیشن کی بات ہے اس میں بھی 19 ایسی جو فیڈز کمپنیاں ہیں جو خوراک تیار کرتی ہیں پولٹری انڈسٹری کے لیے، انہوں نے 2018-2020 کے دوران جو ساری اسٹڈی ہوئی اور اس کا جو ڈیٹا اور کمپائل کیا گیا ہے اس کے دوران جو فی بیگ ہوتا ہے فیڈ کا اس کے اوپر 32% جو ہے کہ وہ قیمتوں میں اضافہ کیا، اور ایک بیگ میں تقریباً 50 kg فیڈ ہوتی ہے اور اس میں 825 روپے جو ہے کہ وہ اس کی قیمت کی گئی، اور اسی طرح ایک بیگ کے اوپر کم سے کم جو
غیر ضروری اور ناجائز منافع جو لیا گیا تھا وہ 100 روپے کا لیا گیا تھا، اور اسی فیڈ کی قیمتیں بڑھانے کے نتیجے میں پھر مرغی کی قیمتیں جو ہیں کہ وہ 18 سے 20% میں اضافہ ہوا، اور انڈے کی قیمتوں میں بھی 5 سے 10% جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور یہ جو 19 فیڈ کمپنیاں تھیں ان کو بھی ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور کراچی میں بھی جو تحقیقات مکمل کر کے جو ڈیری ایسوسیشنز تنظیمیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قانون میں ایسے افراد کے لیے سزائیں کیا ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ اب اگر 1 سال کے اندر 47 ارب روپے کی لوٹ مار کی ہے دودھ والوں نے، اور اسی طرح جو ہے کہ پولٹری والے بھی اربوں روپے کا ٹیکہ لگا گئے ہیں عوام کو، اور اگر ان کو کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ یا 15 کروڑ یا ایون 30-40 کروڑ بھی جرمانہ کر دے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جنہوں نے اگر 47 ارب روپے جو ہے کہ ناجائز فائدہ اٹھایا، اگر ان کو 1 ارب 2 ارب بھی دینا پڑ جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ عوام کی جیب سے دوبارہ جو ہے کہ اگلے سال پھر دوبارہ اسے لوٹ کے نکال لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو اور تمام صوبائی حکومتوں کو عوامی مفاد کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہورڈنگ ہے، کارٹلائزیشن ہے، ناجائز منافع خوری ہے، بالخصوص جو بنیادی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اوپر ان کو سنگین جرائم میں شامل کیا جائے، اور ان کے اوپر وہ دفعات جو کہ دہشت گردی کی دفعات ہیں یا سنگین جرائم کی دفعات ہیں، اور اس کے اندر عمر قید تک کی سزائیں یا جو کیپٹل سنٹینس ہوتی ہے وہ رکھی جائے، کیونکہ یہ بنیادی طور کے اوپر جو جینے کے لیے بنیادی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ فراہم کی جائیں۔ اور ہمارے اگر ہم اپنے دین میں دیکھیں تو تاریخ میں قرآن پاک کی آیات کے اندر، احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بڑا واضح طور کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو جو ناجائز منافع خوری کرتی تھیں یا کم ناپ تول کرتی تھی ان کے اوپر سنگین عذاب نازل کیے تھے۔ تو اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پریمبل اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے منافی نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں ایسے عناصر کے لیے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، کارٹلائزیشن کرتے ہیں اور تنگ دستی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی کھانے پینے کی چیزیں مارکیٹ سے غائب کرتے ہیں یا ان کو ناجائز منافع کر کے حرام خوری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ویسی سخت سزائیں مقرر کی جانی چاہیے جو قدرت نے ماضی میں ان قوموں کے لیے مقرر کی تھی جو اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں، تب جا کے کام رکے گا۔ ادروائز جو ہے کہ 40-50 ارب کا آپ عوام کو ٹیکہ لگائیں، 4-5 ارب جو جرمانہ بھی کر دیں، اول تو 4-5 ارب جرمانہ ہوتا نہیں ہے، یہ چند لاکھ یا کروڑوں میں جرمانہ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیمتیں مستحکم رہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نتیجے میں قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن اس طرح سے کارٹلائزیشن کر کے اور واٹس ایپ گروپ بنا کر ان کے اندر یہ فیصلے کر کے عوام کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، اور حکومتیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت کے اوپر تمام تر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، سندھ حکومت بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے اوپر بہت تنقید کرتی ہے، لیکن سندھ کے اندر یہ تو کراچی کے اندر سب کچھ ہوا، یہاں تو پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی، یہاں تو مرکزی حکومت نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، یہاں تو کمشنر کراچی نے جو ہے کہ وہ یہ قیمتیں طے کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اگر ضلعی انتظامیہ اس اپنے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کروا سکی اور کارٹلائزیشن ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ قانون سازی جو ہے تمام صوبائی اسمبلیوں کو، وفاقی حکومت کو اس کے اوپر قانون بنانا چاہیے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ترمیم کرنی چاہیے، اور اس کو سنگین جرائم میں شامل کر کے سنگین سزائیں مقرر کی جائیں، تب جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ ہر مہینے 6 مہینے سال کے بعد جو ہے کہ عوام روتے رہیں گے، اور اس قسم کے مافیاز جو ہیں اربوں روپے لوٹ کے جو ہے کہ وہ عوام کا خون چوستے رہیں گے، اور جو ریاست مدینہ کا یا فلاحی ریاست کا یا عوامی حکومتوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو عوامی حکومتوں کا کنسیپٹ پورا کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کا کنسیپٹ پورا کرنے کے لیے اس قسم کے جرائم کو سنگین جرائم قرار دیا جائے، اور ان کی سزائیں بھی سنگین ترین رکھی جائیں، تبھی جا کے ایسے جرائم ختم ہوں گے۔